الیکشن کمیشن میں آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے اجلاس تھا۔ اجلاس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے ایک چیز واضح کر دی اور واشگاف الفاظ میں اس کا اظہار کر دیا کہ انتخابات ہر صورت میں 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی، کور کمانڈرز کانفرنس نے بھی بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ کسی کو بھی انتخابات کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ایٹ لیسٹ ایک بات کے اوپر اس وقت سارے سٹیک ہولڈر، سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے، فوج کی جانب سے بھی بیان آ گیا کہ وہ مکمل سیکورٹی دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کانسٹیٹیوشن اور آئین کی روشنی میں جو جہاں ان کی ذمہ داری لگائے گا وہ ادا کریں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری ہے انتخابات کروانا، اس نے بھی آج کہہ دیا، اور جو نگران وزیر داخلہ ہیں جن کے پاس چارج ہے گوہر اجاز صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سیکورٹی اس قابل ہے کہ انتخابی عمل آگے بڑھ جائے۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ تشویش بڑھ جاتی ہے ان کو دیکھ کے، خوف یہ آتا ہے کہ کسی بڑے سیاسی رہنما کو اگر ٹارگٹ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ صورتحال ایسی پورے ملک کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس وقت بعض علاقوں میں بلوچستان میں اور بعض جگہوں میں کے پی کے اندر مختلف امیدواروں کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی اس خطرے کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اور بڑی سیاسی جماعتوں اور بڑے سیاسی رہنما جو ہیں ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام لوگوں کو، ان کی پارٹیوں کو بھی اور وہ ادارے بھی جن کی ذمہ داری ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا، ساروں کو سر جوڑ کے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ انتخابات پرامن طریقے سے آگے بڑھ جائیں، کوئی بڑا سانحہ جو ہے نا وہ ہمیں سامنے نہ آ جائے۔ خوف آتا ہے بعض اوقات 2007 والی صورتحال دیکھتے ہوئے، محترمہ کو انتخابات سے عین پہلے جس طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ تو اللہ پاک رحم کرے، یہ انتخابی عمل آگے بڑھ جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف بار بار شکایت کرتی ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ بہرحال ان کے لیے نہیں ہے، ان کے امیدواروں کو کیمپین کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور جس طریقے سے بلے کا نشان لیا گیا اور جس طریقے سے اس کے بعد سزا کا عمل ہوا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف، وہ 2018 کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ 2018 کے انتخابات سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو اسی طریقے سے پابند سلاسل کیا گیا تھا۔ انتخابات سے پہلے وہ 13 جولائی کو واپس آئے تھے تو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر کے تو ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس دفعہ یہی کام عمران خان کے ساتھ کیا گیا۔ انتخابی عمل بہتر ہوتا ہے جب سارے جو اس کے اندر پارٹیسپینٹس، ایک پارٹیسپیٹری جو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی آگے بڑھے۔ بڑی سیاسی جماعتوں میں اگر دیکھیں تو نون لیگ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی قومی سطح کی جماعتیں ہیں جن کی چاروں صوبوں میں سیٹیں جیتے بھی ہیں، امیدوار لڑتے بھی ہیں۔ اگر یہ مقابلہ ان کا کھلا ہوتا، برابر کی فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے ہوتی، پھر تو بات صحیح تھی، لیکن اس دفعہ تحریک انصاف جو ہے 2018 میں نون لیگ کی نسبت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ ہے۔ نون لیگ کے پاس ایٹ لیسٹ انتخابات میں جاتے ہوئے شیر کا نشان موجود تھا۔ سینٹ انتخابات سے پہلے ان کے شیر کا نشان واپس لیا گیا تھا، اس کے بعد ان کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ ہوا 4-5 سال وہ سب کے سامنے ہے۔ اس دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ ان کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹس اگر جیت جاتے ہیں تو 3 دن الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ ان کے پاس ہیں، اگر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر انڈیپینڈنٹ رہیں گے۔ میرا اپنا اس معاملے میں خدشہ یہ ہے کہ ان کو پش کیا جائے گا بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف۔ ہو سکتا ہے ایک حصہ آئی پی پی کے پاس چلے جائے، کچھ نون لیگ کے حصے میں آ جائیں، کچھ پیپلز پارٹی لے جائے، اور جو انڈیپینڈنٹس رہ جائیں گے ان کا ووٹ بوقت ضرورت استعمال ہوا کرے گا، جیسے سینٹ میں نون لیگ کے سینیٹرز کا ہوتا ہے، کبھی سنجرانی صاحب کے لیے، کبھی گیلانی صاحب کے لیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آج پروگرام میں اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے، سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے بھی، اور انتخابی عمل کیسے آگے بڑھے گا۔ ہمارے ساتھ جو ممبر ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، حافظ حمداللہ صاحب ہیں جے یو آئی سے، عظمہ بخاری ہیں پی ایم ایل این سے، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمایوں صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے آپ کی جماعت جو ہے پریکٹیکلی تو انتخابی عمل سے اس کو دور کر دیا گیا، بلے کا نشان لے لیا گیا، اس کے بعد عمران خان کی سزا کا عمل ہے۔ کیا سیکورٹی اس قابل ہے کہ آپ کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹس آسانی سے کیمپین کر سکتے ہیں؟ باجوڑ والا ایک ناخوشگوار واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ویسے اس کی بائی دا وے داعش نے آج رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے شام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سب سے پہلے لیٹ می کریکٹ یو اوور دیئر، یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان سے صرف چونکہ تحریک انصاف سے آپ لوگوں نے سمبل لے لیا ہے تو ان کو سیپریٹ سمبل مل رہا ہے، لیکن یہ ہیں تحریک انصاف کے لوگ۔ انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے اپنے فارمز جمع کیے ہیں اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی مینشن کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ آزاد نہیں ہیں۔ لیکن اب آ جاتی ہے بات، وہ ہے صرف یہ نہیں تھا، وہی یہ جو کوئٹہ میں بھی ہوا تھا اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو
وہ بام بلاسٹ میں زخمی بھی ہوئے ہیں، کافی زیادہ ہوئے ہیں، کوئی میرے خیال میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں. دیکھیے بات یہ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس وقت پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کا وہ مسئلہ ہے وہ بڑا سنگین ہے. ہم نے اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم لیٹس سے جب میرے پاس مریض آتے ہوتے ہیں، میں ایک ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس 3-4 مریض آتے ہیں، میں نے ان کو ٹرائیاج کرنا ہوتا ہے. ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے یا جس کو میں بچا سکتا ہوں میں پہلے بچاتا ہوں. جس کو اگر میں 1 گھنٹے تک نہیں دیکھوں تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، میں اس کو 1 گھنٹے کے لیے بٹھاؤں گا. اور جس کو اگر میں 5 گھنٹے میں کچھ نہ دیکھوں تو اس کو میں آرام سے بٹھا سکتا ہوں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایمرجنسی نہیں ہوتی لیکن تب بھی آئے ہوتے ہیں. اس ٹرائیاج کو اگر سامنے رکھا جائے تو میرے سامنے 2 صورتحال ہیں، یا تو الیکشن ڈیلے کراؤ اور کہو کہ یار پرابلم ہے، اور یا پھر آپ یہ دیکھو کہ اس وقت ملک میں حالات کیا ہے. اس وقت ملک جس پرابلم سے جا رہا ہے اس میں ملک میں الیکشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے، آپ کے فائنینشیل جو سٹیبلٹی ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. ساری چیزیں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. آپ پر امید ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جو انتخابی عمل ہے اس کے بعد تھوڑی سٹیبلٹی آئے گی، استحکام آئے گا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے، فار آل پریکٹیکل ریزنز یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تو ہے نہیں، کیونکہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کر رہے ہوئے. لیکن اگر یہ الیکٹورل پروسیس جو ووٹنگ پروسیس ہے اس کے اندر دھاندلی نہ ہوئی آج تک جو ہوگی 8 صحیح طریقے سے ہو جائے، 8 صاف شفاف رہے، 8 صحیح طریقے سے ہو جائے، اور 8 کے بعد یہ جو ہم لوگوں نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ خرید و فروخت والا سسٹم ہوتا ہے، اگر وہ کسی حد تک کرنا بھی چاہتے ہیں تو مجھے امید یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوں گی. تو مین چیز ہے 8 اگر صحیح ہو جائے اگر تو آپ 8 میں سمجھتے ہیں تو استحکام آئے گا؟ میرے خیال میں ہو جائے گا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ آپ ہے، سمجھتے ہیں استحکام آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں کسی حد تک آ جائے گا. اس کے یہ ہے کہ آپ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ باہر ان کو نہ نکالا جائے، ان کو فارم 45 دے دیا جائے، وہ چیز ہو جائے تو پھر میرے خیال میں کسی حد تک اس کی کریڈیبلٹی ہو جائے گی کہ یہ ٹھیک ہے. ہوپ فلی 8 صحیح ہوگا، کیونکہ 8 سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے، اس لیے 8 نہیں صحیح ہوگا. نہیں، اس پہ مت رہنا. یہ ہر سٹیج پہ آپ دیکھتے جائیں گے، ہر سٹیج پہ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ سٹرونگ ہے تو اگلا ہرڈل کرتے ہیں، وہ نہیں ہے. تو اب یہ جب فرسٹ سٹیج سے ہم نکل جائیں گے تو ان کو پڑ جانی ہے پرابلم کہ یار 8 میں اتنے لوگ نکل، اگر 8 تاریخ کو بہت زیادہ نکل آئے، لیٹس سے ٹرن آؤٹ آپ کا 70% ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ آ جائے گا. پھر یہ 8 کو مینیور کرنے کی کوشش کریں گے، اور پوسٹ 8 کو، اگر 8 کو مینیور کرنے کے بعد پتہ چلے کہ یار ڈبوں میں تو ہر طرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، تو اب کیا کریں گے؟ پھر یہ پوسٹ 8 کے بعد 9 اور 10 اور 11 میں جا کے کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں یہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ الیکشنز 5 کو ہو جائے گا. 6 تاریخ کو ہمیں موسٹ پروبلی انشاءاللہ تعالی کورٹس کو کہہ کے ہمیں سمبل بھی واپس مل جائیں گے، ہم نے ساری چیزیں. تو پوسٹ الیکشن سمبل پی ٹی آئی کو واپس مل جائے گا. پی ٹی آئی آلریڈی از اے رجسٹرڈ پارٹی. وہ وہاں تک جب آپ پہنچیں گے تو پھر اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن حافظ صاحب پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے، آپ جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں وہاں صورتحال کافی خراب ہے، اور بلوچستان میں بھی ایسی ہے اور کے پی میں بھی ایسی ہے، دونوں پروونسز میں. لیکن پنجاب کے بھی بڑا حصہ اس وقت خطرے کی لپیٹ میں ہے. آپ لوگ آسانی سے کیمپین کر سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کو کچھ خدشات ماضی میں رہے، ان کے اوپر اٹیکس بھی ہوئے، آپ کے اپنے اوپر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچائی، ابھی کیا صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب. ندیم صاحب بات یہ ہے، یہ جو سیکورٹی کی خدشات ہے اس کا اظہار جمعیت علماء اسلام الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے بار بار مولانا صاحب نے، ہماری قیادت نے اس کا اظہار کیا ہے. لیکن یہی کہا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کچھ سیاسی پارٹیوں کی قیادت سے جو ہمارے ماضی میں اتحادی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا تھا، مختلف پارٹیوں کی طرف سے، لیکن وہ حقیقت پر بات کرتے تھے. آج وہ صورتحال آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال اور خیبر پختونخوا کی صورتحال ناگفتگی ہے. اب اس صورتحال میں اس وقت بھی ہم کہتے تھے اگر آپ بضد ہے حکومت اور ریاست اور ریاستی ادارے، الیکشن کمیشن، حکومت، عدالت کہ ضرور ہم نے اس آئینی تقاضے کو پورے کرنے ہیں، تو آئینی تقاضا ہم نے کہا یہ بھی تھے کہ اس پہلو پر بھی آپ نظر رکھیں کہ آپ سیکورٹی دیں عوام کو، ووٹر کو، کینڈیڈیٹ کو. آج کل جو پی ٹی آئی کا جو باجوڑ میں شہید کیا گیا ریحان زیب خان کو، نوجوان ہے، اس کو شہید کیا، کتنی ظلم، کتنی زیادتی،
کتنی بے دردی سے، جرم کیا تھا اس کا، نہ حکومت یہ بتا اور سکتا حافظ ہے۔ صاحب دہشت گرد اس طرح کی کارروائیاں کرنے سے اس وقت رکیں گے نہیں، کیونکہ اس سے ملک میں عدم استحکام بڑھتا ہے، نفرت پھیلتی میں ہے۔ آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پھر بھی جو زخمی ہے، جو رنجیدہ ہے، باجوڑ میں ہمارے ورکر کنونشن پہ 100 کے قریب ہمارے کارکن شہید ہوئے آپ کے سامنے، اس کے بعد پھر شہید ہوئے، ابھی یہ آپ کے سامنے بلوچستان میں سبی میں جو ریلی پہ 2 دھماکہ ہوا، اس سے پہلے مستنگ میں مجھ پر، پھر 12 ربیع الاول کے ریلی پر، پولیس پر، مطلب جو صورتحال آپ کے سامنے، یہی صورتحال کا، اس مخصوص صورتحال کا امن و امان کے حوالے سے اس کا اظہار تو ہم نے کیا تھا۔ اب یہ روکنا، ووٹر کو تحفظ دینا، کینڈیڈیٹ کو سیکیور رکھنا تاکہ وہ عوام سے رابطے میں رہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک بیچارہ کینڈیڈیٹ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو عام آدمی کو تو تحفظ نہیں دے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو مولانا صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ صورتحال ہے، اگر آپ مزید کہ الیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے، ہم اپنے سر ہتھیلی پہ رکھیں گے، عوام بھی رکھیں گے، مولانا ہم صاحب ووٹ کے لیے الیکشن جائیں بہرحال گے۔ ہو جانا چاہیے، وہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ 8 فروری کو الیکشن نہیں، 8 فروری کو الیکشن کریں، بالکل میں یہی کہتا ہوں۔ ابھی یہاں تک جب آپ پہنچے، آج 1 فروری ہے، کل 2 ہے، پورے 1 ہفتے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد آج ہی کے دن اگلے ہفتے الیکشن ہو رہا ہوگا، پھر ملتوی نہیں ہونا چاہیے، پھر الیکشن ضرور ہونا چاہیے، 8 فروری کو الیکشن ضرور ہونا چاہیے۔ نتائج کا انتظار کر رہے ہوں گے کیا؟ آج ہی کے دن 1 ہفتے کے بعد ہم نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو ہر صورت میں ابھی الیکشن ہونا چاہیے۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو ابھی کس چیز کا انتظار ہے؟ اور بس ابھی الیکشن میں چلے جانا چاہیے۔